جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلانی پڑ گئی. ہماری پارٹی کی ڈائریکشن بھی تھی اور ہماری پارلیمنٹری پارٹی کا یہ فیصلہ بھی ہے کہ جو پنجاب کی صورتحال ہے جس طرح ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ آخر وقت تک یزید کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے. اسی طرح یہ ایک یزیدی ٹولہ اکٹھا ہو چکا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. اللہ نہ کرے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہم ورکر کنونشنز کریں گے. ہماری چونکہ ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، ہمارا ایک پرامن ایجنڈا ہے، اور یہ ساری جماعتیں مل کے بھی آج جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان وہ جیل میں ہیں اور ان سے یہ گھبرا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں سے یہ نہیں نکال سکے. اور جس طرح میں تو اب یہی کہوں گا کہ یزیدی ہتھ کنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے کنونشنز ہوئے حافظ آباد، سائی بال، خانے وال، وہاں پہ انہوں نے ایف آئی آرز دی. لاہور میں ہمارے عبد الکریم خان اور وقاص امجد جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، عبد الکریم خان ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور مظہر اپنا اظہر مشوانی کے بھائی مظہر مشوانی اور ظہور مشوانی کو انہوں نے اٹھایا. اور اس کے بعد جس طرح یہ کل صنم جاوید کو لے کے پورا لاہور یہ پھراتے رہے، اور آج قصور میں اس وقت ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ اس وقت قصور میں یہ انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے ہمارے پورے جہاں پہ ہمارا ورکرز کنونشن ہوگا، اور ہمارا جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ انہوں نے گھراؤ کیا ہوا ہے. کچھ دن پہلے سائیوال میں ہمارے رائے حسن صاحب ہیں، انہوں نے وہاں پہ ایک کنونشن کیا، اس پہ ایف آئی آر دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے کیا ہیں. کل اسمبلی میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، ہمارے ممبرز نے احتجاج کیا، اور کل جنہوں نے ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا کہ ہم اے ٹی سی سرگودا کے باہر میں اور اپوزیشن لیڈر جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، سارا دن اس پنجاب پولیس نے ہمیں نہیں اندر داخل ہونے دیا اے ٹی سی کورٹ میں. سارا دن ہم ادھر کھڑے رہے اے ٹی سی کورٹ کے دروازے پہ. کل ہماری پیشیاں تھیں، ہمارے ساتھ ہمارے ایم این ایز تھے، احمد چٹا صاحب اور بلال اعجاز ورک صاحب، ہم سب ادھر موجود تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کا یہی کام ہے تو یہ آ جائیں اور سیدھا سیدھا مارشل لا لگا کے جان چھڑائیں ہر کسی کی. دیکھیں اس میں ان کو ایک بات یہ کر دوں کہ اس وقت سول مارشل لا ہے، اور جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے. کل کا اسمبلی کا آپ نے پروسیڈنگ دیکھی، اس سے پہلے اسمبلی کی پروسیڈنگ دیکھی، کیا ہو رہا ہے. ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا فوکس کیا ہے. ان کا فوکس نہ عوام کی خدمت ہے اور نہ ہی عوام کے بارے میں یہ کوئی اچھا سوچنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اور فارم 47 کی گورنمنٹ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے نہیں، تو یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. ہم آج یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ورکرز کو تانگ نہ کیا جائے، اور جن ورکرز کو انہوں نے ابڈکٹ کیا ہے، اغوا کیا ہے، ان کو یہ فوری ریلیز کریں. ہمارے ورکرز کنونشنز جو کہ ہم پرامن جماعت ہیں، ہمارے وہاں پہ ورکرز ہمارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہوتے ہیں، ہمارے ایم این ایز ہوتے ہیں، ان پہ کوئی پولیس گردی اور پولیس کی بدماشی نہ کریں. آج میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ہماری ایف آئی آر میاں والی کی جو کہ کل بری ہو گئے ہیں، اس وقت تک
ہمارے ایکس ایم این اے امجد علی خان اور ہمارے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کے امیر خان اور جتنے ہمارے ورکر ہیں، آج ان کو اب 3 MP کے تحت یہ پنجاب گورنمنٹ سرگودا سے گرفتار کر رہی ہے۔ اس وقت بھی وہاں پہ جیل کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں۔ دیکھیں یہ اس صوبے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ انارکی، اور لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور ہم بھرپور احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی جتنی پالیسیز ہیں، اب دیکھیں ابھی کل انہوں نے شوگر کی اس پہ ایکسپورٹ پہ پابندی اٹھائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شوگر مافیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ شوگر کا کتنا بحران آنے والا ہے۔ یہ کل کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ ابھی گندم والا ان پہ اوپر جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، جو انہوں نے مخلوق پہ عذاب دیا ہے مخلوق کو، ECC کی میٹنگ جو ان کی ہوتی رہی اور جو انہوں نے پیسے بنائے ہیں وہ تو ان کے ابھی جاری ہیں۔ دیکھیں اس وقت کرائم ریٹ ہمارا بڑھ چکا ہے، اور میں بار بار ایک چیز ان کو متنبہ کروں گا کہ خان صاحب کے کیسز، ان کے بارے میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جلد از جلد کیسوں کا میرٹ پہ فیصلہ ہونے دیں۔ اور الیکشن ٹریبونل کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں جو انہوں نے لگانے شروع کر دی ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیا ریمارکس تھے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا ڈیفیمیشن بل جو کل سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے، یہ ایک نئی بدماشی ہے، نیا یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو میں دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ ہمارے ورکرز، ہمارے ریپریزنٹیٹیو، ہمارے جو الیکٹیبلز ہیں، ان کو آپ اس طرح بدماشی نہ کریں۔ اور IG پنجاب کو میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حدیں کراس کر رہے ہیں۔ آپ ایک سیاسی جماعت کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں۔ آپ اس وقت حکومت کے ملازم نہیں ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت کے ملازم ہیں۔ اور سٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ سٹیٹ ہوتی ہی آرٹیکل 7 کے تحت یا پارلیمان ہے اور یا عوام ہے، درمیان میں آپ کہاں سے نکل آئے؟ تو میں اتنا عرض کروں گا کہ جو لوگ اور جو آقا ان کو بچاتے اور ان کو ڈھانپتے ہر ادارے کو وہ ننگا کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ہر ادارے کی کریڈیبلٹی ننگی ہو چکی ہے۔ آپ الیکشن کمیشن سے آ جائیں اور جہاں تک آپ آتے جائیں، کل پنجاب پولیس نے اس صوبے کے سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر اور پاکستان کے اپوزیشن لیڈر کو ATC کورٹ میں ہماری اپنی پیشی تھی اور ہم نے کورٹ کے سامنے پیش ہونا تھا، ہمیں پورا دن انہوں نے نہیں داخل ہونے دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج قصور میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ اس وقت عوام کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ صوبہ انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کس منہ سے کل بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں وفاق کا؟ جو یہ 5390 ارب کا بجٹ پیش کر رہے ہیں صوبے میں 2 دن بعد، اس میں یہ کس منہ سے یہ بجٹ پیش کریں گے؟ انہوں نے تو 10% جو تنخواہیں ہیں وہ انہوں نے مشروط کر دی ہیں وفاق سے۔ کیا 10% پچھلے 1 سال میں مہنگائی بڑھی ہے؟ اور وہ 300 یونٹ کدھر گئے؟ دیکھیں جتنا بھی انہوں نے 100 سال کا، میں نے پچھلی بھی اپنی سپیچ میں یہ یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے انہوں نے 100 دن کا یہ ہمارا پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے؟ ایگزیکیوشن ایجنسیز پہلے ہی ان چیزوں کو لے کے چل رہی تھی جو ہماری گورنمنٹ کی تھی، اور انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس وقت، انہوں نے 15,000 سکول کو آؤٹ سورس کر دیا ہے، اور انہوں نے ظلم کیا ہے ایک طبقے کا، انہوں نے گردن دبا کے دوسرے طبقے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر یہ 4 روپے روٹی سستی کر رہے ہیں تو کہاں انہوں نے سبسیڈائز کیا ہے؟ انہوں نے کسان کا گلا گھونٹا ہے۔ اور میرے خیال میں چند دنوں کی بات ہے، ہر قسم کی سول سوسائٹی کے جتنے طبقات ہیں وہ ان کے خلاف باہر آ رہے ہیں۔ اور میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارے ورکرز کو، ہمارے ریپریزنٹیٹیو کو، ہمارے جتنے بھی ہمارے پرامن احتجاج ہیں ان کو یہ ڈسٹرب نہ کریں، نہیں تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے اور ذمہ داری ان کی اپنے اوپر ہوگی۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سر۔ اچھا جی، لاہور میں انہوں نے جنگل کا قانون لاگو کیا ہوا ہے اور ہر طرف فسطائیت کی انتہا کر دی ہے۔ انہوں نے جمعرات کو وقاص امجد کے بردر ان لا عبید الرحمان کو اغوا کیا
وہ اس دن سے لے کر آج تک لاپتہ ہے اور پتہ نہیں کس نامعلوم جگہ پہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایس وی پی لاہور عبد الکریم خان کو اغوا کیا گیا اور 3 دن بعد اسے تھانہ سرور روڈ پہ چھوڑ دیا اور اس کی گاڑی ہماری ہوٹل سے ملی۔ اس کے بعد ہم نے جو پرامن ورکرز کنونشن کرنا تھا، ہمیں حالانکہ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی، اس کے باوجود ڈپٹی کمشنر اور اس ٹک ٹاکر نے ہمیں وہاں پر ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا۔ تو جس جگہ پہ ہم نے وہ ورکر کنونشن کیا وہ پرامن ورکر کنونشن تھا اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں مرد و خواتین اکٹھے ہوئے۔ وہاں پولیس نے دھاوا بولا اور ہمارے 15 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کل دوبارہ پھر انہوں نے ملک نواز امان کے ڈیرے پہ وہ ورکر کنونشن تھا، کل پھر وہاں پر دوبارہ پولیس گئی ہے اور بالکل ہر چیز وہاں کی توڑ پھوڑ دی ہے۔ میرے پاس موبائل میں فوٹیج ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ لاہور میں جس طرح کے ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس طرح کا تو کبھی ماشاءاللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ لیکن میں انہیں واضح پیغام دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے ورکر انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے، اور ہم ان کے فسطائیت سے نہیں ڈریں گے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی بھی دینا پڑی تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ تھینک یو۔ صاحب آپ نے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ آئی ٹی آفس کے باہر ہم جا کر احتجاج کریں گے۔ معاملات تو اب مزید بڑھتے جا رہے ہیں، کیا کوئی ارکان اسمبلی اور جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ کوئی اجتماعی گرفتاری کے لیے بھی آئی ٹی آفس کے سامنے احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ حد کے عزت جو بل ہے وہ اب باضابطہ قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کے اوپر پارٹی کا آپ کی کیا اس وقت اسٹینڈ ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا احتجاج اسمبلی کا سیشن ہمارا شروع ہو گیا۔ ہم اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کریں گے، ہم باہر بھی کریں گے، آئی جی آفس کے سامنے بھی کریں گے، ہائی کورٹ میں ہم ہائی کورٹ کے سامنے بھی کریں گے کہ تاکہ عدلیہ کو بھی جگائیں۔ کہ دیکھیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جب 16 ایم پی او پہ پابندی لگی، ہائی کورٹ نے لگائی، تو انہوں نے اب 3 ایم پی او نکال لیا ہے۔ یعنی ایم پی او کیا ہے؟ ایک سال بندے ادھر گزارتے ہیں جیل میں اور اس کے بعد پھر 3 مہینوں کے لیے پکڑ لیتے ہیں۔ ہم اپنے حق کے لیے، خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم ان کو یہ متنبع کرتے ہیں، ہم اپیل نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو متنبع کر رہے ہیں کہ ہمارے ورکر سے ہمارے جتنے، جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ لاہور نے یہ بتایا ہے کہ یہ باز آ جائیں، یہ پنجاب میں غنڈہ گردی ختم کر دیں، نہیں تو ہم اپنا پرامن احتجاج ہر جگہ پہ کریں گے۔ اور ڈیفیمیشن بل کی میں آپ کو بات کروں، دیکھیں ہمارا اس ہفتے ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور جو تنظیمیں جہاں جہاں پہ یہ بل چیلنج ہوگا، جہاں پہ ہمارا بحیثیت جماعت یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس ڈیفیمیشن بل میں ہر اس طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر اس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اس سے متاثر ہے۔ دیکھیں جی، بات آپ کی ختم، سوال دیکھیں جی، اخلاقیات یہاں پہ کہاں رہ گیا مجھے یہ بتائیں۔ اگر اخلاقیات رہ جاتا تو آپ کے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی یہ ہوتی کہ الیکشن کمیشن کبھی بھی ریکاؤنٹنگ نہیں کر سکتا جب پیرلل الیکشن ٹریبونل بن جائے، اور الیکشن ٹریبونل بن چکے تھے، فارم ہو چکے تھے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے بندوں کو اڑاتا رہا اور اس میں اپنا کرتا رہا یہ ریکاؤنٹنگ۔ دیکھیں اخلاقیات تو یہاں سے اب جا چکا ہے، یہاں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ جو ٹریبونل ہے یہ ریٹائرڈ ججز کا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی کہ آپ ایک بندہ اپنے محکمے سے، اپنے انسٹیٹیوشن سے ایک مدت ملازمت پوری کر چکا ہے، وہ جا چکا ہے، اس کو آپ بلا رہے ہیں، اور اتنے سینسٹیو معاملات الیکشن کے معاملات کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اب کوئی اخلاقیات ہے۔ آپ کر لیں، آپ ان کو ججز کے حوالے سے بات کی ہے، میں جاری اسی کو کمپلیٹ کر رہا ہوں جی کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اور جب ہم قانون سازی کرتے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ ہم یہ ایک سہولت رکھ دیتے ہیں پارلیمنٹیرین ہے کہ ریٹائرڈ جج، ایکٹنگ جج جو جج
सर्विस कर रहा हो या इक्वलेंट टू जज जो बंदा जज बनने की अहलियत रखता हो, आप आइंदा को ऐसी लेजिस्लेशन की तरफ जाएंगे कि ये जो रास्ता है ये बंद किया जाए? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोविजन है कि रिटायर्ड जजेस आ सकते हैं, ये तो इन्होंने अभी ऑर्डिनेंस पास किया है। या मैं इसकी आपको जी बात बताता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो भी रिटायर्ड किसी भी शोबे का जब वापस आता है तो एक मखसूस हालात में आता है। जब आपके पास जो मौजूदा जजेस होते हैं, जो मौजूदा उसके, जिस तरह आप फौज को ही ले लें तो जंग के दौरान अपने वो रिटायर्ड बंदों को वापस लेके आती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा को ऐसी कोई गैर मामूली हालात हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि आप आइंदा क्या करेंगे। देखिए, हम इन जो 1.5-2 सालों में हमने सीखा है ना जी, हमने जो सीखा है, रिटायर्ड जजेस हो कोई हो, एक प्रोविजन होती है हमेशा, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने डेफामेशन बिल पे एक दफ़ा आया था और हमने ये समझा था ये गलत है तो हमने उसको रिवर्स किया था, इस पे भी इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर इक़दाम करेंगे। 28 5 बता देते रहे, नाराज हो जाएंगे। तो वफात में भी ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन तब तो पीटीआई पे इतना जुल्म भी नहीं था। इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चला दिया करते थे। अब तो जुल्म की तहा हो गई है और आप 100 के करीब पंजाब असम्बली में है, 100 के करीब ऊपर है। तो कौन सी ताकत है जो आपको ये करने से रोक रही है कि सिविल नाफरमानी ना की जाए, या वो आप ऊपर चाहते हैं कि हाथ हो के हम नहीं, पहले तो ये मुझे बात बताएं कि आप सिविल नाफरमानी का मशवरा दे रहे हैं? अच्छा जी, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात सिविल अच्छा, मैं उनकी बात समझ लूँ। देखिए, बात ये है, 2013 के जो 14 के हालात हैं और आज के हालात हैं, उस वक्त हमारा पहला, शायद आपको इस बात का पता हो कि उस वक्त हमारा पहला पार्लियामेंट्री पार्टी का हमारा इलेक्शन 2013 में। खान साहब 2002 में MNA बने, बट वो एक MNA थे पूरे पाकिस्तान में। 2008 में APDM ने किया बायकॉट, तो हम APDM का हिस्सा थे उस वक्त, तो हम 2008 का इलेक्शन में लड़े। देखिए, बात सिविल नाफरमानी की नहीं है, बात ये है कि ये हमें कहाँ तक लेके जाते हैं। हमने आज दिन तक जितने भी इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, उन इलेक्शन में मैंने पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि क्या ये हुआ है कि एक जमात से उसका सिंबल ही छीन लिया जाए, और जब उस जमात से उसका सिंबल छीना जाए तो उसके प्रपोजर्स कैंडिडेट, उसके कैंडिडेट्स के होते हैं, उनको अगवा कर लिया जाए। उसके बावजूद हमने हिस्सा लिया और हम हिस्सा लेते रहेंगे। और ये हमें जब दीवार से लगाएंगे तो हमेशा दीवार के बाद बंदा आगे आता है। वो जिस शक्ल में भी आएगा, वो जब हमारी पार्टी फैसला करेगी तो हमें जी मैं बता सर बात ये जो 9 मई का वाकया है ना सर, 9 मई का वाकया जी, आप दरमियान में इस वक्त नहीं कोई हरे नहीं सर। बात यह है कि 9 मई के वाकये का हम कहते क्या है, हमें ये बताएं। हम 9 मई के मुतालिक ये कहते हैं कि 9 मई पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान का मुतनाज़ा तरीन वाकया है 9 मई का, हम अभी भी अपने स्टैंड पे हैं। तो 9 मई के वाकयात पे हमारा स्टैंड उसी तरह कायम है। ये बताइएगा JUIS और जमात इस्लामी से आप लोगों की मुलाकातें भी रही, कब उनको एहतजाज में शामिल के बाद आप लोगों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे? सर जो JUI जमात इस्लामी और जमात इस्लामी मैं आपको अगर मेरी बात सुनिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी हो गई है ना, बात यह है कि आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का वो हिस्सा है। हमारा जो इत्तेहाद, हमारा जो एहतजाज है वो पैरेलल चल रहा है। एक एहतजाज हमारा चल रहा है जिस तरह हम बैठे हैं, हम सारे पार्लियामेंट्री पार्टी पंजाब के हैं, हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं लाहौर के। ये हमारा इंडिविजुअल, हमारा पार्टी का एक एहतजाज है जिसमें हमारा मेन मकसद है कि इमरान खान की रिहाई
ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ہمارا جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کی رہائی کے لیے، اور جو ہمارے اوپر FIRs ہو رہی ہیں، جو آئین تحفظ پاکستان کا ایک ہے پلیٹ فارم، وہ ہم رول آف لا اور آئین کی اصل روح کے مطابق ہم ان کو ساتھ مل کے چلنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے انتخابی اتحاد ہے۔ اب بس یہ تو تمام تر مخالفتوں کے باوجود میڈیم نے ملتان میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جلسہ کیا تھا، آپ نے فیصل آباد کا جلسہ 2 بار ملتوی کر دیا ہے، آپ جتنے بھی پشاور میں خیر مخصوصہ میں جلسے کریں گے وہ آپ کی حکومت ہے، مزاحمت کی سیاست میں انتظامیہ آپ کو جلسے کے لیے سہولت نہیں دے گی، اس کے باوجود آپ اگر یہ مزاحمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب میں اس طرح سے آپ فوڈ ڈیفنس سے گئے جلسے کیوں منسوخ کر رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا پشاور میں یہ خیر مخصوصہ میں جلسے کرتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے چار ہمارے ورکرز کنونشن اس وقت پچھلے 1 ہفتے میں گوندر صاحب ہوئے ہیں، اور تقریباً وہاں پہ 4-5 ہزار بندہ اکٹھا ہوا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک اپنے ورکرز کو موبلائز کریں، اور جب موبلائز ہو جائیں گے تو ہمارا نیکسٹ جو ہے احتجاجی جلسوں کا ہی پروگرام ہے۔ اب بس کریں۔ آپ نے احتجاج کا بتایا کہ آپ ہر قسم کا آپشن استعمال کریں گے پورا اپنے احتجاج کے طور پہ، کیا ایک آپشن استعفے بھی ہے کہ اسمبلی کو نکل کے سر وہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے استعفیٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہم پہلے 2 دفعہ اسمبلی چھوڑ چکے ہیں۔ جی خالد صاحب، خواہش صاحب میں لاسٹ جو پریس کانفرنس میں نے کی ہے اسی ان کی 100 دن کی کارکردگی پہ، اور جو بجٹ جو انیشیل فگر انہوں نے دیے تھے میں نے اس پہ کیا ہے۔ میں دیکھیں یہ ٹوٹل فراڈ پہ چل رہے ہیں۔ 2 چیزیں میں آپ کو بڑی ایک میں ریکویسٹ کروں گا کہ 2 چیزیں آپ دیکھیں کہ بجٹ میں کس منصوبے کے لیے کیا ایلوکیشن رکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر نے کہ میں کینسر ہاسپٹل بنا رہی ہوں، عمران خان کے مقابلے میں 30 ارب روپے کا رکھ، یہ 30 ایلوکیشن اس نے 30 کروڑ کی ہے۔ ایئر ایمبولنس کے لیے اس نے ایلوکیشن کی ہے 10 کروڑ کی، یعنی یہ عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بجٹ پہ ہمارے پاس انیشیل ان کے فگر آ چکے ہیں، ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ بجٹ کے فوراً بعد آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔